بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ دجال کے نام کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اس کو دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً تو خود کو مومن ہی ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن اس کے بعد نبوت کا اور آخر میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں کہ دجال دو قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹے اور بڑے دجال۔ چھوٹے دجال بہت سارے ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ ہر جھوٹا دعویٰ کرنے والا نبی، جھوٹا مولوی اور صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے، وہ دجال ہے۔ لیکن بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ناظرین، مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان کو سامنے رکھنے سے جو پتہ چلتا ہے، اس کے مطابق دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، بڑا دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، اور اس کے بال بھی گنگرالے ہوں گے۔ ناظرین، دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسے کہ احادیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیلنے لگے گا۔ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار کو روک دے گی۔ دوسرے سال میں آسمان 2/3 بارش جبکہ زمین 2/3 پیداوار کو روک دے گی، اور تیسرے سال میں آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار کو ہی روک دے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی سی ہو جائے گی۔ ناظرین، اس خشک سالی کے تحت تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی جانب سے ایک سباہان یا خراسان نامی جگہ سے نکلے گا۔ خدائی قحط کے علاوہ علم اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہو جائے گی۔ دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ناظرین، اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا میں چکر لگائے گا، اور یہ گدھا دیکھنے میں ایسا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس جانور کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت یا راستہ طے کرے گا، اور روئے زمین کی کوئی ایسی جگہ نہ رہے گی جہاں پر وہ نہ جائے گا۔ البتہ مکہ اور مدینہ میں فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہاں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینہ کے باہر ایک دلدلی علاقے میں پڑاؤ ڈالے گا، اور مدینے میں زلزلے کے 3 بڑے جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس دن مدینہ ہر منافق مرد اور عورت سے خالص اور پاک ہو جائے گا۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق دجال بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شیطانی طریقوں سے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ
دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی تمام لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جس میں سے ایک کو جنت جبکہ دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ دوزخ، اور جسے دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ بھی کرے گا۔ ناظرین، دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان تنگ آ کر اور بھاگ کر دوحان نامی ایک پہاڑ پر پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے اس پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گلے گا جیسے پانی میں نمک گل جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لطف پر قتل کر دیں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے بھی کسی کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔